ایک بندہ ساری رات اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دیتا نہیں ہے۔ ایک بندہ صرف سوچتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے سوچنے میں وہ کیا ہے کہ اللہ کے حضور جب وہ سوچتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہم سوچیں اس نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ پہلی سٹیج نفس لوامہ یہ تھا کہ جو اس کے اندر مر گیا تھا نا وہ اب زندہ ہو گیا۔ جو اس کے اندر مر گیا تھا وہ اب زندہ ہو گیا۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ بات یہ ہے کہ تمہیں سنانا نہیں آیا، جب تجھے سنانا آ جائے گا تو دیکھنا تجھے سنانا ہی نہیں پڑے۔ جب نفس مطمئنہ میں آ جاتا ہے بندہ تو اطمینان میں آ جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے اللہ کے ذکر میں۔ تو جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا نہیں ہے اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ کون سی سٹیج ہے؟ پانچویں۔ اللہ نے جوان بیٹا لے لیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے ماں کو چھین لیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے بیٹی کو لے لیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے فصل کو اجاڑ دیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے گھر کو گرا دیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ جب بندہ ہر معاملے میں اللہ سے خوش ہو جاتا ہے وہ پانچویں سٹیج پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی زبان دیکھتا ہے، اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام آپ جھپکے تک آ جائے گا۔ اللہ نے فاصلہ نہیں دیکھا، اللہ نے سائنس کو نہیں دیکھا، اللہ نے لوگ کو نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا کہ میرا یار کہہ رہا ہے کہ آگ جھپکنے سے پہلے آئے گا تو پھر آئے گا۔ سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعا ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر رکعت میں ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں مولا تو سیدھے راستے دکھاتا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ، دونوں راستے سیدھے ہیں، ایک جنت کا ہے ایک دوزخ کا ہے، ٹیڑھا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک سیدھا جنت کو جاتا ہے، ایک سیدھا دوزخ کو جاتا ہے۔ یہ دو راستے اللہ نے مینشن کیے ہیں، دونوں سیدھے ہیں۔ بندے جو وڑ ہو سکتا، رستے جو وڑ کوئی نہیں، دونوں سیدھے راستے ہیں۔ اب مولا سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے پوچھا کہ سیدھا راستہ کون سا چاہیے؟ دونوں سیدھے ہیں، دونوں سیدھے ہیں، آپ کو سیدھا کون سا چاہیے؟ تو ساتھ ہی اگلی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے وہ راستہ دکھانا جس پر تیرے انعام ہوتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راستے دونوں سیدھے ہیں، ایک سیدھا جنت کو جاتا ہے، ایک سیدھا دوزخ کو جاتا ہے۔ مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کون سا چاہیے؟ تو میں نے عرض کی مولا مجھے وہ راستہ دے جو تیرے بندے، مجھے وہ راستہ دے جن سے تو محبت کرتا ہے، مجھے وہ راستہ دے تو جن کو تو نے اتنا نوازا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو تجھے دیکھ رہے تھے۔ دور بات نکل آئے گی۔ اب ہم نے ان کی بات نہیں کرنی جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اب ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ میں یا آپ ان عام یافتہ لوگوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر کوئی انعام یافتہ ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو نہیں،
میں انعام یافتہ نہیں ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ فرق تب پڑے گا جب میں ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل پڑوں۔ جب میں ان کے پیچھے چل پڑوں گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ جن کی ہم پیچھے چلے تھے ان کے صدقے مجھ پہ بھی انعام کر دے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ آپ یا میں یا آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا۔ ہمارے جیسے انسان تھے نا، جو انعام یافتہ لوگوں میں آئے ہیں وہ ہم جیسے انسان تھے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لائن کون سی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہر بندہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میں یا آپ انعام یافتہ لوگوں میں آ سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، ہم انعام یافتہ لوگوں کی بات ہی نہیں کریں گے۔ جن کو انعام مل گیا، جس کو انعام مل گیا اس نے تو لے لیا۔ اب جو پیچھے کمپٹیشن میں آئیں گے، وہ جس نے انعام لے لیا اسی کے ترانے گاتے رہیں تو وہ ترانے ہی گاتے رہیں گے، انعام ان کو نہیں ملے۔ جس نے انعام لیا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو انعام ملا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے صرف انعام یافتہ لوگوں کو یاد کیا۔ فرض کریں جی منسپل کالج سے ایک بندے نے پوزیشن لی، 10 سال لوگ اس کو یاد کرتے رہے کہ فلاں بندے نے پوزیشن لی تھی، فلاں بندے نے پوزیشن لی تھی۔ تو کیا اس پوزیشن والے کو یاد کر کے یہ پوزیشن لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ پوزیشن کب لے سکتے ہیں؟ جب اس پوزیشن والے کام ہو۔ جس طرح اس نے پوزیشن لی تھی، اگر وہ کام، اگر وہ محنت بندہ خود شروع کر دے گا تو ایک دن آئے گا کہ جس طرح اس نے انعام لیا تھا، وہ بندہ جو محنت کرتے اس مقام پہ پہنچا کہ اس کو بھی انعام ملا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلیں۔ سبحان اللہ۔ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ انسان کے نفس 7، کتنے نفس ہیں؟ 7 نفس ہیں انسان۔ جب 7واں نفس آتا ہے تب بندہ سوچتا ہے اللہ کام کر دیتا ہے۔ تب بندہ صرف سوچتا ہے، اللہ کام کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ 7ویں پر جو بندہ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کیا ایسا اللہ اس کو راضی کیا؟ اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا کہ ایک بندہ ساری رات اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دیتا نہیں ہے۔ ایک بندہ صرف سوچتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے سوچنے میں وہ کیا ہے کہ اللہ کے حضور جب وہ سوچتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہم سوچیں کام ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس میں بڑی کتنی سٹیجز ہیں؟ 6۔ کتنی سٹیجز ہیں؟ 6۔ اور آج ہم نے، میں وہ 6 کی 6 بیان کروں گا، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ آیا کہ میں اس سے آگے جاؤں یا میں پہلی سٹیج پہ کھڑا ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کا معائنہ کرے، اپنے آپ کو غور سے دیکھے کہ کیا میں ان 7 سٹیجز میں سے کس سٹیج پہ کھڑا ہوں، اور اگر میں کھڑا ہوں تو وہ کون سی سٹیج ہے، اور مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اور میں بتاؤں گا جو آگے جاتے ہیں اللہ اور اس کا جو آگے جاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ یہ آج بات ہو۔ پہلا نفس ہے نفس امارہ۔ غور سے سننی ہے، بڑے پتے کی باتیں ہیں، بڑی محنت کی ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ پہلا نفس ہے نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے، یہ بندے کی وہ سٹیج ہے جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا نیکی کر رہا ہے۔ ایسی سٹیج ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں
جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. وہ پہلی سٹیج پہ کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی سٹیج پہ کھڑے ہیں. اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو گناہ کرتے ہیں رات کو اور صبح کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے یہ گناہ کیا. دیکھیں وہ نفس امارہ سے بھی نچلے درجے کے. اور قرآن پتہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بندے نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے. مولا پھر کیا ہے؟ تو اللہ جلال میں آ کے کہتا ہے یہ بندے نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر. کیا ہے؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں. وہ نفس ہے، سٹارٹ ہوا، ابھی ہم سٹارٹ میں ہیں، شروع ہوئے. اب وہ ہم میں اپنے آپ میں دیکھیں کہ کیا میں جب گناہ کرتا ہوں، جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو میرے اندر کچھ ایسا ہے جو مجھے کہے کہ یار تم غلط ہو. میرے اندر کچھ ایسا ہے جو مجھے کہے کہ یار تم غلط ہو، تم نے یہ غلط کیا ہے. جب تیرے اندر سے آواز نہیں آ رہی کہ تو غلط ہے تو تو نے جو تیرے اندر بیٹھا تھا اس کو مار لیا. وہ کیسے جاگے گا؟ وہ اللہ کے ذکر سے جاگے گا. اور میں نے ہزاروں ایسے اولیاء پڑھے ہیں کہ جن کا اندر کا جو بندہ تھا وہ مر گیا تھا اور انہوں نے پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ اس مردے کو جگایا. یہ ایسا مردہ ہے جو اندر بیٹھا ہے نا بندے کی، یہ ایک ایسا مردہ ہے جو جاگ جاتا ہے، جو اٹھ جاتا ہے. اور جب یہ اٹھ جائے پھر اس کی منزلیں شروع ہو جاتی. پہلا نفس تھا، بندے کو پتہ ہی نہیں، اس نے نماز چھوڑی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز چھوڑی. اس نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کو پتہ ہی نہیں. یہ پہلی سٹیج. پھر اس نے اللہ سے دعا کی یا کسی ولی کامل کی نگاہ اس پہ گئی، اس کی تقدیر بدلی. پھر اللہ نے اس کی ہدایت کا ایک سٹیپ بڑھا دیا. اب وہ نفس لوامہ پہ آ گیا. کہاں آ گیا؟ نفس لوامہ پہ آیا. نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ یہ تھا کہ جو اس کے اندر مر گیا تھا نا وہ اب زندہ ہو گیا. جو اس کے اندر مر گیا تھا وہ اب زندہ ہو گیا. اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط ہوں. جب نفس امارہ میں بندہ آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب نفس لوامہ پہ بندہ آتا ہے تو اس کا اندر اس کو جواب دینے لگ جاتا ہے. اب ہم نے خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں. نفس لوامہ میں جب آئے تو بندے کے اندر ایک ضمیر تھا، وہ جاگا. اس نے نماز چھوڑی تو اس کو اندر سے آواز آئی کہ تو نے نماز چھوڑی ہے، تو نے غلط کیا. اس نے زنا کیا، اندر سے آواز آئی کہ تو نے زنا کیا ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ نفس لوامہ. یہ دوسری سٹیج ہے بندے کی. دوسری سٹیج پہ جب بندہ آتا ہے تو بندے کے اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے تو نے زنا کیا ہے، تو غلط ہے. تو نے نماز چھوڑی ہے، تو غلط ہے. تو نے ماں باپ کی گستاخی کی ہے، تو غلط ہے. تو بد اخلاق ہے، تو غلط ہے. پھر اس نے محنت کی، اس نے جو عمل شروع کیا تھا، اللہ کے حضور آنا شروع کیا تھا، یا جو بھی اس نے عمل کیا تھا، اگر وہ لگاتار کرتا گیا. آپ کو پتا ہے کپڑے کے اوپر سیاہی لگی ہو نا تو ایک دفعہ پانی کے نیچے کر کے پیچھے کر لیں تو وہ سیاہی ختم نہیں ہوتی. بار بار پانی کے نیچے کریں گے تو وہ سیاہی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے. یہ بندے کا جو دل ہے نا یہ بھی ایسے ہی، یہ ایسے چھا ہو جاتا ہے. جب کسی ولی کامل کی یا بندے کی عبادت لگاتار جب ہو جاتی ہے تو یہ بندے کا دل جو ہے آہستہ آہستہ سیاہ سے سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہ جو سیاہ دل تھا یہ اتنا سفید ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اس میں سما. سبحان اللہ. کون سما جاتا ہے؟ وہ دل جو سیاہ تھا اسی دل کے اوپر ایک ایسا عالم بھی آتا ہے کہ وہ دل جو سیاہ تھا اس نے عبادت سے، اس نے اللہ کے ذکر سے اتنا اپنے آپ کو سنوارا کہ اب اس
کا مقام یہ ہوا کہ اللہ کی ذات جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتی اس بندے کے دل میں سما اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. کون سی اسٹیج پہ تھے؟ نفس لوامہ، جو بندے کا اندر سے جو مر جاتا ہے وہ اب جان گیا ہے. اب وہ بندہ کو کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے. اس کے آگے تیسری اسٹیج نفس ملہمہ. کون سا نفس ہے؟ نفس ملہمہ. یہ کیا کرتا ہے؟ جب بندہ اس سٹیج پہ آتا ہے اس نے عبادت نہیں چھوڑی، اس نے اچھی کام نہیں چھوڑے، اب اس بندے کا دل جو سیاہ تھا اب سفید ہونا شروع ہو گیا ہے. جب اس نے نفس ملہمہ میں پاؤں رکھے تو اب کیا ہوا؟ اب اس کو گناہ سے نفرت ہو گئی. سبحان اللہ. اب اس کو کیا ہوا؟ اب اس کو گناہ سے نفرت ہو گئی. پہلی سٹیج پہ کیا تھا؟ پہلی سٹیج پہ اس کو گناہ کا پتہ ہی نہیں. گناہ کر رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں، گناہ کر رہا تھا اس کو پتہ نہیں. جب اس نے دوسری سٹیج پہ پاؤں رکھا اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں. اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. جب اس کو پتہ چل رہا تھا تو وہ اپنی اصلاح کر رہا تھا، وہ محنت کر رہا تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ اپنے دل کو دھو رہا تھا اللہ کے ذکر سے. جب اس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے دھویا اور متواتر دھویا اور لگاتار دھویا، اب اللہ نے اس کے دل کو صاف کیا. اتنا صاف جس گناہ کا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا اب وہی بندہ گناہ سے نفرت کرتا. ہم نے خود دیکھنا ہے کہ میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں. کیا مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ کیا میں گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ کیا مجھے گناہ سے نفرت ہے؟ ہر بندہ اللہ سے گلے کرتا ہے نا کہ اللہ تو میری سنتا نہیں. اپنا بات فرماتے ہیں تجھے سنانا نہیں آتا. سبحان اللہ. اگر تجھے سنانا آ جاتا تو ہم ضرور سنتے. جن کو سنانا آتا ہے وہ سناتے نہیں ہیں، ان کے سنانے کے بغیر وہ سنتا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ تمہیں سنانا نہیں آیا، جب تجھے سنانا آ جائے گا تو دیکھنا تجھے سنانا ہی نہیں پڑے. سبحان اللہ. تیسری سٹیج پہ آئے. تیسری سٹیج پہ کیا ہوا؟ اب بندے کو گناہ سے نفرت ہوئی. نفس جب اس کو گناہ سے نفرت ہوئی اب اس نے نماز چھوڑی نہیں، اب اس نے اللہ کا ذکر چھوڑا نہیں. ہم کہتے ہیں نا 10 دن ہم نماز پڑھ لینا تو کہتے ہیں نماز مجھے فائدہ نہیں دے رہی. وہ فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ ہم اپنے گناہ جو ہے نا ان کو بھی جاری رکھتے ہیں. جو ہم جہاں پہ غلط ہوتے ہیں، جہاں ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑتے. جب ہم سارے کام غلط چھوڑ کر 8 دن ہی نماز پڑھیں گے نا تو دیکھنا پھر نماز کی برکت کیا ہے. جب ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، جتنا میں ایک ہی مثال دوں گا. اگر میں کسی کپڑے کے اوپر سیاہی لگاتا ہوں، سفید کپڑے کے اوپر اس کو میں پانی کے نیچے کرتا ہوں، وہ دھل گیا، میں نے پیچھے ہٹایا اس کے اوپر اور سیاہی ڈال دی، وہ پھر وہیں پہ چلا گیا. پھر میں نے پانی کے نیچے کیا، پھر اس کو دھویا، پھر پیچھے ہٹا کے پھر اس کے اوپر سیاہی گرا دی تو وہ کبھی صاف نہیں ہوگا. وہ صاف کب ہوگا؟ جب میں سیاہی گرانا چھوڑ دوں. کب صاف ہوگا؟ جب میں سیاہی گرانا چھوڑ دوں گا تو وہ کپڑا جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. اسی طرح تیرا دل ہے، اگر تو گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے تو یہ پھر سیاہ ہو جاتا ہے. جب تو گناہ چھوڑ کے صرف نیکی کرے گا دیکھنا یہ کتنی جلدی سفید ہوتا ہے. اب نفس ملہمہ پہ کیا تھا؟ گناہ سے نفرت. کیا ہوا؟ گناہ سے نفرت. چوتھی سٹیج پہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ولی ایسے ہی بن جاتا ہے. ولی بننا کوئی ایسا کام نہیں ہے، ولی بننے میں بڑی محنت لگتی ہے. اللہ کے حضور سوچنے سے باتیں پوری ہوں اس میں بڑی محنت لگتی ہے. چوتھے نفس پہ آئے. چوتھے نفس پہ جب بندہ آتا ہے قرآن اس کو سورہ فجر میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
جب بندہ چوتھی لفظ پہ آیا، چوتھی سٹیج پہ آیا، تو اللہ نے اس کو مخاطب کیا۔ اللہ نے کہا مخاطب کیا تو چوتھی سٹیج پہ بندہ آیا۔ وہ چوتھی سٹیج کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ اب اس کو سکون نہیں آتا۔ اب کیا ہے؟ اس کو سکون نہیں آتا۔ کیوں نہیں؟ جب تک وہ اللہ کو یاد نہیں کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نماز چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے کہ میں بد اخلاق بن رہا ہوں، لیکن اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ اس کے سامنے بد اخلاقی ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ گالی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ کرا گالی بھی دے جائے کہ برا بھی کیا جائے۔ جب نفس مطمئنہ میں آ جاتا ہے بندہ تو اطمینان میں آ جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے اللہ کے ذکر میں۔ تو جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا نہیں ہے اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کس لفظ پہ آئے ہیں؟ 4 سٹیجز ہماری گزر گئی ہیں، ابھی ہم وہاں پہ آئے ہیں جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے، سبحان اللہ جہاں پر ہم مزہ آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے سبحان اللہ۔ نفس مطمئنہ پہ آ گئے۔ کیا تھا یہ نفس؟ سکون نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کاروباری لحاظ سے سکون نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے سکون والے کے ساتھ تعلق خراب کیا۔ پھر کہتے ہیں نا ہمارے شاہ صاحب کے پاس بھی آتے ہیں میری زندگی میں سکون نہیں۔ نفس مطمئنہ میں ہم آ گئے، اب جب تک ہم ذکر نہیں کرتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو میں بات کر رہا تھا ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میری زندگی سے سکون نہیں ہے، میں چاہتا کہ میری زندگی سے سکون آ جائے۔ تو سکون چاہتے ہو تو سکون دینے والے کے جب اس سکون والے کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا تو پھر تجھے در بدر جا کے سکون کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، تجھے اللہ کو کہنا پڑے گا مولا مجھے سکون دے دے۔ وہ تو سب کو دیتا ہے، تجھے بھی ضرور ہے، لیکن جو سکون دیتا ہے جیری دکان تو دوائی لگنی جو اتنے جانا ہی نہیں، کام تو نہیں ہونا نا۔ اس دکان تو دوائی لبنی جہدے متعلق اتنے جاواں گے تو اس برس کی دعا لگی۔ ہم نفس مطمئنہ پہ تھے، چوتھے نفس کے تھے۔ نفس مطمئنہ کیا تھا کہ میں جب تک اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جب تک میں اللہ کو یاد نہیں کر لیتا مجھے سکون نہیں آتا۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم اس قابل ہیں، کیا ہم چوتھی سٹیج پہ ہیں کہ ہم اگر اللہ کا ذکر نہ کریں تو ہمیں سکون آتا ہے یا اللہ کا بلاوا ہمارے کانوں میں آتے ہیں، ہم اس کو اگنور کریں، اس کو بلا کر اپنے کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تو مجھے بلا دے گا تو میں تجھے بلا دے گے، اگر تو مجھے بلا دو گے تو میں تجھے بلا دوں گا۔ خدا اگر بلا دے گا کیا بنے گا؟ نفس مطمئنہ میں تھے۔ اس کے بعد 5ویں سٹیج ہماری شروع ہوئی۔ 5ویں سٹیج وہ بھی سورہ فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ راضیۃ۔ اب 5ویں سٹیج پہ بندہ کھڑا ہے۔ 5ویں سٹیج کیا ہے؟ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، مولا میں تیری رضا پہ خوش ہوں۔ کون سی سٹیج ہے؟ 5ویں۔ اللہ نے جوان بیٹا لے لیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے ماں کو چھین لیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے بیٹی کو لے لیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے فصل کو اجاڑ دیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ نے گھر کو گرا دیا، مولا میں تجھ سے خوش ہوں۔ جب بندہ ہر معاملے میں اللہ سے خوش ہو جاتا ہے وہ 5ویں سٹیج پہ فائز ہو جاتا ہے۔ کون سی سٹیج پہ آئے؟ رابعہ بصری سب کہنے بیڑا جا رہا تھا، بڑی دفعہ میں نے سنائی ہے لیکن یہ بات مزہ ہی بڑا ہے۔ رابعہ بصری بیڑا جا رہا، بیڑا پانی میں جا رہے، طوفان آ گیا،
اور بھی سواریاں تھیں، بیڑا جو تھا ڈگمگانے لگا، سب نے شور مچا دیا، ہمیں بچا لیں، ہمیں بچا لیں، ہمیں بچا لیں۔ رابعہ بصری پردے میں تھی، آپ نے دیکھا کہ بزرگ بیٹھا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصری نے جب بندے کو دیکھا، بابے کو، ان کے پاس جا کے کہتی ہیں بابا جی طوفان آیا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ بابا جی کہنے لگے اسی اللہ دے کماں چ نہیں بول، اسی اللہ دے کماں چ نہیں بول، اللہ اگر ڈوبنا چاہتا ہے تو جی بچانا ہے تو بچا لے، جی وہ ڈوب کے راضی ہے تو اسی بچ کے کی کر، جی سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چل لے، اگر وہ میرے دکھ سے راضی ہے تو میں سکھ کو کیا کروں؟ مجھے نہیں ایسا سکھ چاہیے، مجھے نہیں ایسا سکھ چاہیے جو اللہ کو نہ پسند ہے، مجھے وہ دکھ چاہیے جو اس کو یہ ایسے نہیں آتا۔ جوان بیٹا اگر فوت ہو جائے تو اس مقام پر شکر ادا کرنا بڑا مشکل، فصل تباہ ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، اس مقام پر شکر ادا کرنا بڑا مشکل۔ ہمارے تو 100 روپے اگر گر جائیں تو زیادہ ہی دکھنا ہے، کہتے ہیں 100 کا نقصان ہو جائے تو اتنا بڑا اللہ سے گلا کرتے ہیں۔ تو یہ ولی ایسے نہیں بن جاتا، ولی پتہ کہاں پہ فائز ہوتا ہے؟ چھٹی اسٹیج، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ 7ویں پہ نہیں ہوتا، وہ چھٹی اسٹیج پہ ہوتا ہے، 7ویں اسٹیج پہ صرف نبی ہوتا ہے، 7ویں اسٹیج پہ نفس کاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کا، چھٹی اسٹیج پہ ولی ہوتا ہے۔ اب 5ویں اسٹیج پہ دیکھیں کہ بات کرنی بڑی آسان ہے، سننی بڑی آسان ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، مولا تیرا شکر، کوئی کہے گا آپ کے سامنے کوئی کہے پاگل ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا کہ مولا تیرا شکر، لیکن جب تو یہ کہے گا نا مولا تیرا شکر ہے تو اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرے گا، فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہے گا او فرشتوں دیکھو فلاں بستی میں میرا بندہ ہے، میں نے اس کو اجاڑ دیا ہے لیکن وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث کے یہ محبت کہ فرشتے اس بندے پہ رشک کرتے، سبحان اللہ۔ یہاں پر تیرے حالات خراب چل رہے ہیں لیکن آسمانوں پہ تیرے حالات پہ فرشتے رشک کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالات وہی اچھے ہوتے ہیں تو اوپر اچھے، سبحان اللہ۔ نیچے اچھے کی بات نہیں چلے گی، ایک دن ایسا آئے گا جہاں اوپر جا کے اوپر والے حالات اچھے کے مطابق فیصلہ ہوگا، نیچے والے اچھے حالات کوئی معنی نہیں رکھتے، آج ہیں کل چلے جائیں، نیچے والے حالات کا کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آج یہاں پہ حالات برے ہیں لیکن اوپر والے حالات اگر اچھے ہیں، لیکن وہاں پہ جب جاؤ گے تو بلال جیسے جن کے یہاں پہ حالات اچھے نہیں تھے، یہاں پہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے لیکن وہاں پہ ان کے حالات ایسے تھے کہ سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ بلال جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی، زندہ آباد زندہ آباد۔ 5ویں اسٹیج پہ کہاں ہے؟ 5ویں اسٹیج تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کاروبار بند بھی ہو جائے نا اللہ نہ کھلانا، او اللہ بڑا محبت کرتا ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ چاہے جو بھی آپ کا معاملہ ہو اس کی محبت کا ایک قصہ سناؤ۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے، جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سے ایک دفعہ لبیک کہتا ہوں،
سبحان اللہ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ لبیک کہتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ دیکھ مجھے بھی ایک باری گناہگار علی پتہ نہیں کی بنے گا. پوچھا مولا یہ تو نیک کی بات تھی، گناہگار کے لیے تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب کوئی گناہگار بندہ میرے حضور پیش آ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس کو میں لبیک کہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی محبت. جب بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے اس کی رحمت 10 قدم سبحان اللہ. چل تو صحیح، جب چلے گا تو پھر دیکھ کمال کیا ہوتا ہے. 5ویں نفس پہ تھے، جو بھی مشکل وقت آئے، جو بھی کٹھن وقت آئے اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھنا آپ کا یہاں پہ حالات چاہے بدلے نہ بدلے اوپر بدل گئے، سبحان اللہ. یہاں بدلے نہ بدلے اوپر بدل گئے ہیں. اس کے بعد ہے 6ٹھی اسٹیج، اللہ نے کاروبار بند کیا، مولا شکر. جوان بیٹا گیا، مولا شکر. نوکری چلی گئی، مولا شکر. بیماری آ گئی، مولا شکر. سب کچھ چلا گیا، مولا شکر ہے. 5ویں اسٹیج کے بعد وہ کامل ہوا، اس کے بعد وہ گیا 6ٹھی اسٹیج پہ. 6ٹھی اسٹیج پہ جب وہ پہنچا تو اللہ نے فرمایا اے بندے جو میں نے کیا تو نے برداشت کیا، تو نے اس کو سہا اور میرا شکر ادا کیا. اب میں نے وہ امتحان تمہیں پاس کر دیا ہے، اور تو بولی جا اسی کری جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 6ٹھی اسٹیج پہ ہے. 6ٹھی اسٹیج کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ. اب مرضیہ پہ وہ آ گیا ہے. پہلے راضیہ پہ تھا، وہ اللہ کو راضی کرنے پہ تھا. جب اللہ راضی کرواتا ہے نا، جب راضی کروانا ہو نا اس سے تو دولت دے کے تو نہیں راضی کرنا. دولت دیتی ہے، ہر دولت پیسے نہ دار بندہ ہی راضی ہو جاتا. راضی کدوں نہیں ہوتا جو مشکل ہے. پیسے والے بندے کا ساتھ ہر بندہ ہی دے، لیکن اوکھے بندہ میرا غریب ہوتا پیسہ آتے اللہ تجھے چیک کرتا ہے کہ یہ مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے. پیسے آنے پہ تو ہر بندہ ہی شکر کرے گا نا، صحت ملنے پہ تو ہر بندہ ہی شکر کرے گا. مزہ شکر کا تب آتا ہے جب بیماری آئے، سبحان اللہ. شکر کا مزہ تب آتا ہے جب غربت آئے. شکر کا مزہ تب آتا ہے. اب بندہ کہاں پہنچا؟ مرضیہ. اب اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے جن فرشتوں کے سامنے وہ بندہ کہتا تھا مولا غربت دی ہے میں تجھ سے راضی، تندرستی نہیں تھی مولا میں تجھ سے راضی. جب وہ راضی ہوتا گیا فرشتے وہاں موجود تھے. اللہ ان کو بتاتا گیا کہ یہ بندہ میں نے اس کو غربت دی، یہ مجھ سے راضی رہا. میں نے اس کو صحت نہیں دی، یہ پھر بھی مجھ سے راضی رہا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اب یہ حکم ہے جو یہ بندہ کہتا جائے گا ہم وہ کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے 6ٹھی اسٹیج. اسی لیے تو ہم جب اولیاء کے در پہ آتے ہیں نا، اولیاء کے در پہ آتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ 6ٹھی اسٹیج میں جب فائز ہو جاتے ہیں، وہ جب اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں تو اللہ اس بندے کو نہیں دیکھتا جو اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے. اللہ اپنے ولی کا منہ دیکھ کے اس بندے کی مراد پوری کر دیتا ہے. خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. یہ تھا اقبال نے یہ بات کہاں پہ آ کے کی ہے؟ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے جو 6ٹھی اسٹیج پہ آ جاتا ہے. جب 6ٹھی اسٹیج پہ بیٹھ کر بندہ اللہ کو مخاطب کرتا ہے تو پھر وہ یہی اللہ کی ذات کہتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ابھی تقدیر نہیں لکھی، اللہ کہتا ہے تو جویں آکھے گا اویں کرنا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے رضا کیا. یہ رضا کیا ہے؟ اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. بندے کی طاقت کتنی ہے یہ میں اسی جنہ تو ڈرتے ہیں نا، جنہ تو ڈرتے ہیں.
جن اشرف المخلوقات نہیں ہے، جن کی ہے اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ بندے تو نے اپنی طاقت دکھائی نہیں، تو طاقت دکھاتا تو جنات سے نہ ڈرتا، یہ تو تیرے تابع ہے۔ میں بتاؤں بندے کی طاقت کیا ہے؟ سورہ نمل گھر جا کے پڑھیے گا، آیت نمبر 40 نمبر آیت، گھر جا کے پڑھیے گا۔ ملکہ بلقیس کا تخت ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹھے، سلیمان علیہ السلام بیٹھے، ملکہ سبا کا تخت لے کے آنا ہے۔ اعلان ہوا، بس کریے، سبحان اللہ، اعلان ہوا کہ کوئی اتنا طاقتور ہے۔ اب چھٹی سٹیج کی بات کر رہا ہوں، چھٹی سٹیج کی۔ جب چھٹی سٹیج سے بندہ فائز ہوتا ہے تو اللہ اس کو طاقت کتنی دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام، قرآن کی آیت نمبر 40 سورہ نمل، اللہ رب العزت فرما، اللہ کا پیارا نبی اپنی رایا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، ہوا، آگ، پانی، ہر شے ان کی تابع تھی۔ آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کسی کی اتنی طاقت جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ اجنا تو تسی ڈرتے ہیں نا، یہ کھڑا ہو جاتا ہے، جن میں لے کے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہاں بتا کب لے کے آئے گا؟ وہ کہنے لگا، حضور جنہوں تاری محفل مکنی ہے نا انہوں تک اسی آ جائیں گے، مطلب ظہر سے پہلے محفل شروع ہوتی ہے اور عصر کے وقت تک ختم ہو جاتی ہے۔ حضور 4 گھنٹے منیمم بنتے ہیں، کم سے کم 4 گھنٹے۔ حضور 4 گھنٹے میں، آسان الفاظ سے لیں تو 4 گھنٹوں میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے ہم یہ تخت لے کے آپ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نہیں جا سکتا۔ اور کوئی ہے؟ آصف بن برقیہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، عام ایک بندہ ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لے کے آواں گے۔ اب طاقت ہو، ہزاروں میل دور 40 گز جس کی لمبائی، 80 گز جس کی چوڑائی، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، حضور اسی لے آواں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آصف کو کتنی دیر لائیں گے؟ لے تے آئیں گا، لے تے جن میں بھی آنا سی، وہ کہنا میں نہیں لے کے آنا، لے کے اس نے بھی آنا تھا، بتا تو کب لے کے آئے گا؟ آصف بن برقیہ نے کہا، حضور تانوں کدوں چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تانوں کدوں چاہیے؟ یہ بات وہ کرتا ہے جو لا سکتا، ایسے کوئی منہ اٹھا کے بات نہیں کر دیتا۔ اگر میں کہوں نا کہ جائیں جی میرے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لائیں، تو جو لا سکتا ہوگا وہی کہے گا نا۔ تو میں اس سے پوچھوں گا کب تک لے آؤ گے، تو وہ کہے گا کہ کچھ ٹائم تو لگے گا، چاہے 1 منٹ لگے گا تو صحیح نا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کب لے کے آؤ گے؟ آصف بن برقیہ کہنے لگے، حضور چلو تانوں چاہیے ایسا پیش کر دیں گے۔ سبحان اللہ، پھر بھی کتنا ٹائم لگے گا؟ آصف بن برقیہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ کیا علم تھا؟ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، کتاب کا علم تھا جو سلیمان علیہ السلام پہ اتری تھی، اس کتاب کا علم آصف بن برقیہ کے پاس تھا۔ حضور ہماری بھی آنکھ چمکو نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ چمکو نا، اسے آنکھ چمکنی ہے، تخت تہاڈے سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی لمبائی ہے 40 گز، 80 گز اس کی لمبائی چوڑائی،
ہزاروں میل کا فاصلہ، اور پڑا بھی کون سا بیر تھا، پڑا بھی لوگ کے اندر تھا اور پڑا بھی کسی روم کے اندر ہوگا۔ ایک بندہ للکار کے کہہ رہا ہے کہ حضور تسی اکھ چمکڑی ہے، تخت تمہارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بندے کی طاقت۔ ہم تو مائل بکر، کوئی سائل نہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اور کوئی سائل ہوتا لینے والا تو وہ دینے والے ایسے دیتے، وہ دینے والے ایسے دیتے ہیں۔ جب بندے کے اندر کچھ ہوتا ہے نا، اپنے اندر کچھ لے کے آؤ۔ جب تیرے اندر کچھ ہوگا نا، وہ اندر جو ہوگا وہ بولے گا۔ جو اندر ہی خالی اندر گناہ نہ پایا، اس نے بات کیا کر؟ جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو کر جب اللہ کے حضور مرضیہ پہ فائز ہوگا، پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا ہزاروں میل کا فاصلہ، ہزاروں میل کا فاصلہ، اتنا بڑا تخت۔ یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، عام کتاب کی بات نہیں ہے، کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہمیں کہانیاں سنائی جاندے۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 گھر جا کے پڑھیے گا اور کمال دیکھیے گا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پھر فاصلے نہیں دیکھتا، سائز نہیں دیکھتا، بندے کی زبان دیکھتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جب بندہ اودا ہو جاتا ہے پھر اللہ وہی زبان دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان دیکھتا ہے۔ اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام آپ چھپ کے تخت آ جائے گا۔ اللہ نے فاصلہ نہیں دیکھا، اللہ نے سائنس کو نہیں دیکھا، اللہ نے لوگ کو نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا کہ میرا یار کہہ رہا ہے کہ آگ چھپکنے سے پہلے آئے گا تو پھر آئے گا۔ اللہ کو راضی کر لیا، جب اللہ راضی تو پھر کیا ہوا؟ فاصلہ بھی مانا تھا، اس نے بھی مانا نہیں، اس زبان سے جو ادا ہوا اللہ نے اس کو پورا کیا۔ اس کا جو دل تھا نا، اس کا جو من تھا، وہ پہلے کیا تھا؟ کہاں سے چلے تھے؟ بلیک سے، سیاہ سے چلے، کالے سے چلے، اس کا من کالا تھا، سیاہ تھا، بلیک تھا۔ آصف بن برقیہ کون سا؟ کسی نبی کی اولاد، نبی کی اولاد عام ہمارے جیسے، لیکن یہ جو بلیک تھا، سیاہ تھا، اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ جس نے 40 سال 50 سال گناہ کیے وہ کیا کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کروں گا تو یہ سفید ہو جائے، اس سے محنت لگتی ہے۔ اولیاء جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا کہ بڑے حسین چہرے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے ہیں، اور آپ کو ولایت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے مل جاتی ہے، یہ زندگیاں کھا جاتی ہے، پھر جا کے کہیں ملتی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے اللہ کر دیتا۔ اب سیاہ سے ہم چلے تھے، اس کو دھوتے رہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو دھوتے رہے، عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ مالک جو 7 زمینوں 7 آسمانوں میں نہیں سماتا تھا، اس نے مومن بندے کے دل میں جب وہ سمایا اور ساتھ ہی مرضیہ بھی آ گیا۔ اللہ کی حضور یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔